مجھے جو آیت سمجھ میں آئی ہے میں اسی آیت پر گفتگو کر رہا ہوں. بڑی معروف آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اگر تو آپ اسی طرح سبحان اللہ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اللہ انا ابھی کچھ ہے تھوڑا سا میں نے نا بات کرنی ہے. ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ 9:20 پر ہم اس آیت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں. دوبارہ سماعت کریں. اللہ خبردار انا شک نہیں کرنا اولیاء اللہ جن کی اللہ سے لگ جائے. اللہ کے جو ولی ہو جائیں, اللہ سے پیار کرنے والے ہو جائیں, لا خوف انہیں خوف نہیں ہے, علیہم ان کے اوپر, ولا هم یحزنون اور انہیں غم نہیں ہے. ایسے ہی ہے. آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ مجھے تو لگتا ہے. مجھے قبر سے ڈر لگتا ہے, مجھے معاشر سے بھی ڈر لگتا ہے. پھر میں تو ولی نہیں. کہتے ہیں ولی کو خوف نہیں ہوتا. اچھا اگر تو کہ ولی کو غم نہیں ہے بولو. اچھا نبی پاک کے جب بیٹے فوت ہوئے تو حضور کو کوئی غم نہیں آیا؟ جواب دیو. حضور کو کوئی غم نہیں. ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ چھری ہنستے ہوئے پھیر رہے تھے, انہیں کوئی ٹینشن نہیں آئی. تو یہاں تو نبیوں پر خوف ہے. بھائی نبیوں کو کوئی خوف نہیں ہے. وہ جواب دیو. نبیوں کو کوئی غم نہیں آتا. نبی پاک کو کربلا کی کوئی ٹینشن نہیں تھی. سرکار کو حسین کا غم نہیں تھا. آپ کہتے ہیں ولی کو غم نہیں ہے. یہاں نبیوں کے امام کو غم ہے. مجھے بتائیں کہ قرآن حکیم میں جب پہلی دفعہ حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا بنے تو اللہ نے نہیں کہا لا تخف, موسیٰ خوف نہ کھا. بولو جی. حضرت موسیٰ کو خوف ہوا ہے؟ اولی العزم پیغمبر کو خوف ہوا ہے کہ کوئی نہیں ہوا؟ اچھا غار کے اندر حضرت ابو بکر کے ساتھ نبی پاک نے نہیں فرمایا لا تحزن, حزن نہ کر, ابو بکر حزن نہ کر. جواب دو. حضرت ابو بکر کو حزن ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں ولی کو حزن کوئی نہیں. تو ابو بکر ولی کوئی نہیں؟ نہیں, آپ یہ میری ساری گفتگو کو تھوڑا سا ذہن نشین کر کے نا اب آپ یہاں پہ آ جائیں. اس سٹیج پر مجھے ولی دکھائیں. کون ہے جسے غم نہیں ہے آپ میں؟ یہ دسمبر کی 11-12 کو میری 18 سال کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے. میری 18 سال کی بیٹی فوت ہو گئی ہے, کوئی غم نہیں ہے مجھے. بھائی پھر ولی کدھر ہے؟ یہ آیت کدھر ہے؟ اب جب یہ آیت آپ کے منہ سے سنی جائے تو آپ تو ولی کو بنا دیتے ہیں, کب پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہیں, باہرلی شے بنا دیتے ہیں. آپ اس کو غم ہی کوئی نہیں.
اس کو خوف ہی کوئی نہیں. بھئی آپ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جس نے بات چھیڑی ہے نا وہ مسئلہ حل بھی کر لے گا. کیا سنا ہے آپ نے؟ تو اچھا روشنی ڈالیں پھر کچھ کیا؟ اچھا چلے ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں. آپ کی توجہ ہے؟ شک قرآن کی آیت میں بھی نہیں ہے، لیکن بات کی سمجھ ہمیں بھی نہیں آئی. ہم نے تو ولی کو بنا دیا ہے کہ لوہے کی شے ہے ولی، اس کو غم کوئی نہیں، اس کے پسلیوں میں دل کوئی نہیں، تو نہ اس کے ذہن میں دماغ ہے، یہ تو پلاسٹک ہے کوئی شے، نہ اس کو غم ہے نہ اس کو خوف ہے، یہ تو نذرانہ پیش کرے جو آیا ہے بس. نہ بھائی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ نے خوف سے امتحان لینا ہے. خوف زندگی کا حصہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ولی کو قبر کا خوف نہ ہو، ولی کو قیامت کا غم نہ ہو. بھئی ولی عام آدمی اور ولی میں یہی تو فرق ہے، وہ ہمہ وقت قیامت میں اللہ کی، اپنی زندگی میں جب تک سانس چل رہی ہے ولی اللہ کی ناراضگی کے خوف میں رہتا ہے. کہیں مجھ پہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. ولی اللہ کی ناراضگی کے، بولو میرے ساتھ، جسے اللہ کی ناراضگی کا خوف نہیں ہے وہ تو مومن نہیں رہے گا. اللہ کا ولی اللہ کی ناراضگی کے خوف میں رہتا ہے. اللہ کے ولی کو حشر کا غم رہتا ہے، اللہ کے ولی کو قبر کا غم رہتا ہے. یہ ولی کی ذاتی کیفیت ہے. ذاتی کیفیت میں ولی اپنی ذات میں خوف بھی رکھتا ہے، اپنی ذات میں غم بھی رکھتا ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو میں آگے چلوں گا. بولیں گے تو مجھے سمجھ آئے گی کہ بات اپڑ گئی ہے. بولیں سارے، اللہ کا ولی اپنی ذات میں غم رکھتا ہے، خوف رکھتا ہے، لیکن علیہم خوف نہیں آئے اور علیہم حزن نہیں ہے. اس علیہم کو سمجھ لیں. ولی کو اپنی ذات میں غم ہے، ولی کو اپنی ذات میں خوف بھی ہے، لیکن علیہم خوف نہیں ہے، علیہم حزن نہیں ہے. میرا خیال ہے میں اپنی نالائکی کی وجہ سے بات سمجھا نہیں رہا، مجھ سے سمجھانی نہیں آ رہی مجھے، میں عرض کرتا ہوں. ایک سال کا بچہ بستر پر لیٹا ہوا ہے. بیٹا آپ مجھے دیکھیں، مجھے دیکھیں، آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، مجھے دیکھیں. ایک سال کا بچہ بستر پر لیٹا ہوا ہے. اس کے بستر کے پاس ایک سانپ آ گیا، کوبرا سانپ، بلیک کلر کا بڑا سارا سانپ. اس ننھے سے بچے نے سانپ کو گردن سے پکڑ لیا اور کھیل رہا ہے. ایک سال کا بچہ کوبرے کے ساتھ کھیل رہا ہے. ماں کی نظر پڑ گئی ہے، ماں دیکھ کر مر گئی ہے. بس اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ نہیں بچے گا. اچھا بچے کو کوئی غم نہیں ہے، نہ خوف ہے، لیکن ماں نے دیکھ لیا ہے، ماں مر گئی ہے کہ اب یہ نہیں بچتا، یہ کسی صورت میں نہیں بچے گا. لیکن بچے کو پرواہ بھی نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر موت منڈلا رہی ہے اور اسے پرواہ نہیں ہے. اور ماں کو پتہ ہے کہ اللہ خوف آ گیا، حزن بھی ہے. اچھا وہ بچہ 2 سال کا ہو گیا. اس کا باپ اس کے لیے ٹیڈی بیئر لے کر آیا، بالو، چھوٹا سا کھلونا، وہ جو بڑا سونا سا بالو ہوتا ہے. اچھا وہ بالو آیا ہے، باپ لے کر آیا ہے. اب 2-3 سال کا بچہ ہے اور بالو کو دیکھ کر چیخیں مار رہا ہے، رو رہا ہے. اب ماں باپ ہنس رہے ہیں کہ اس سے تو اس کو نقصان نہیں ہے نا، اس پر تو خوف نہیں ہے، لیکن وہ رو رہا ہے، وہ رو رہا ہے کہ ہائے یہ مجھے کھا جائے گا، یہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ماں باپ ہنس رہے ہیں کہ اس پر کوئی غم نہیں ہے، اس پر کوئی خوف نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی.
ولی کے اپنے اندر غم بھی ہوتا ہے، ولی کے اپنے اندر خوف بھی ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کے خوف میں ولی رہتا ہے، محشر کے غم میں ولی رہتا ہے، قبر کے غم میں ولی رہتا ہے۔ یہ ولی کی ذاتی کیفیت ہے، لیکن اس کا مالک کہہ رہا ہے کہ جس سے اسے خوف ہے نا اور جس سے اسے غم ہے نا، میں کہتا ہوں کہ اس پر کوئی خوف نہیں ہے۔ جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ عرس پورا ہو گیا ہے، تقریر پوری ہو گئی ہے، گفتگو ختم ہو گئی ہے۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب پڑی۔ یہ ہے تطبیق ان ساری آیتوں میں اور اس آیت میں۔ اس طرح اس آیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ولی کو اپنی ذات میں غم موجود ہے، خوف بھی موجود ہے، لیکن جیسے وہ بچہ ٹیڈی بیئر سے خوف کھا رہا تھا اور اس کے مالکوں کو پتا تھا کہ ٹینشن کوئی نہیں، یہ جتنا مرضی خوف کھائے ٹینشن کوئی نہیں، یہ جتنا مرضی خوف کھائے ٹینشن۔ اس طرح اللہ نے فرمایا میرا ولی خوف بھی کھاتا رہے، حزن بھی لیتا رہے، لیکن میں کہتا ہوں تم شک نہ کرنا، اسے ٹینشن کوئی نہیں، اسے نقصان کوئی نہیں ہے، اسے معاشر کی طرف سے نقصان کوئی نہیں ہے۔ اچھا اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، تو پھر آپ سارے ولی ہو جاؤ؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ کون سی محفل ہے جو آپ کو ولی بھی نہ کر سکے؟ لے اولاد رسول مولا علی کے پتر آگے بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، چشتی بیٹھے ہیں، پیر بیٹھے ہیں، قرآن آگے ہے، ایڈا کو مجمع جیسی ولی نہیں کرنا تو پھر چھڈو یار۔ حضرت جی کیمرہ چل رہا ہے، آپ کا کیمرہ چل رہا ہے، میں دعوت دے رہا ہوں آپ سارے ولی ہو جاؤ۔ بھائی ولی بولو نا، سودا لو نا یار۔ میں آپ کو عرض کروں، آپ کیا سمجھتے ہیں ولی ہونا بڑا مشکل کام ہے؟ اگلے 20-25 منٹ بعد قرآن پڑھ کے آپ کو سمجھ آ جائے گی نہیں یار، وہ جیسے حلوے کی پلیٹ کھانا آسان ہے نا، ولی ہونا بھی اتنا ہی آسان ہے۔ ہم تو اپنی مرضی سے لیٹ کر رہے تھے۔ ٹھنڈا بولے ہو بادشاہ اور چودھری دیاں مچھاں ویندے ہو پہ، اینا مچھاں جی ولی کرنا ہے انہوں۔ ہاں مطلب ہون نہیں مدرسے کرنا ہے اس عمر دے اندر انہوں، بغیر مدرسے کلن تو ایتھے بیٹھے نو ولی کرنا ہے، تو اڈا دل کردہ ہے ہون نو تے میں گل کر لینا جناب میں۔ اچھا نہیں رہن دیو، چھڑو پرا، میں سمجھ گیا۔ نہیں یار، صابری چشت نگر آستانہ عالیہ تے اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہو، تسی ایڈی وڈی میں آفر کرائیے، تساں وصول ہی نہیں کیتی تے پھر رہن دیو جناب۔ پروردگار بندے تیرے کٹھے ہو گئے ہیں، ایک فقیر دا ڈیرہ ہے، پاک پتن دا فیض نظر آندا ہے پیا، معین الدین دی نگاہ نظر آندی ہے پئی، صابر پیا دا تصرف نظر آندا ہے پیا، تے کردے ولی کیڑا کو ایڈا اوکھا کام میں تیرے واسطے؟ اللہ فرماندہ ہے پھر گالی کوئی نہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وَقَانُوا یتقون۔ چلو ٹھیک ہے پھر تسی متقی ہو جاؤ، اسی ولی کر دینے ہیں۔ لو جناب، ایدہ مطلب ہے اسی اس نتیجے تے پہنچے ہاں کہ توانو متقی ہونا پہنا ہے تے اسا ولی کر لینا ہے۔ کوئی سمجھ آندی ہے بھئی جناب نو؟ ایدہ مطلب ہے ایتھے پہنچ گئے ہاں کہ جیڑا متقی ہو جائے وہ ولی ہو جائے۔ علماء میری تائید کر دیں، میں ٹھیک آنا پیا، جیڑا متقی ہو جائے وہ ولی ہو جاندہ ہے۔ بولے نہیں میرے نال یار۔ اچھا ویسے میں سورہ بقرہ تو ایک آیت یاد آ رہی ہے، دوسرا سورہ 194 نمبر آیت میں یاد آ رہی ہے، وہ فرماندہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، تے تسی متقی ہو ہی جاؤ ہم اللہ، وَعْلَمُوا، تے پھر جان لو ان اللہ مع المتقین، میں پھر متقینوں کلا نہیں رہن دینا، اللہ او دے نال ہی ہو جانا۔ ایتھے ہن تسی ٹھنڈا بولے ہو، تہاڈا ایم این اے کہہ چھڑے نا میں تیرے نال ہاں، تے تہاڈا سینہ چوڑا ہو جاندا ہے، چوری ساڈے نال ہے۔
अच्छा 2 टके दा चौधरी जी दे नाल होवे ओदी ते कंड ना लगे ते जिन्नू मुहम्मद दा रब कह छड़े मैं थोड़ी खैर होवे। सूरह तौबा तो एक आयत याद आउंदी है पई 9 नंबर सूरह ते चौथी आयत याद आ गई है। अल्लाह फरमांदा है अन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, शक ना करया जे जेड़ा फिर मुत्तकी हो जाए मैं उन्होंने अपना महबूब बना लेना। ਇਹਦਾ मतलब है सारी दुनिया अल्लाह नाल प्यार करदी है ते अल्लाह मुत्तकियां नाल प्यार करदा है। इत्थे हुण तुसीं ठंडा बोले हो, मैं फिर रखना चाहना। ओ फरमांदा है इन्नल आकिबत लिल मुत्तकीन, शक ना करया जे एक कबर भी ओदी सोनी होवेगी जेड़ा मुत्तकी हो जाएगा। नहीं तो गौर नहीं किया, मैं दोबारा अर्ज करना चाहना, कब्रां बड़ियां बनियां ने लेकिन सोहनियां कब्रां जिथे नजर आउन ना समझ जाया करो मुत्तकियां दियां ने। नहीं मैं अर्ज करा एक गल होर अर्ज कर देना कि कब्रां बाहरों इको जैसियां भी हो सकदियां ने लेकिन कब्रां अंदरों सोहनियां उदों हुंदियां ने जदों बंदे मुत्तकी हो जान। सिद्दीक शाह साहब वो कराची पिछले दिन जाना पिया ना जी, तो मुंडा मुरीद नाल सी ते मैं टिकट ले ली उन्हें ते मैं डब्बा वेख के वड़ गया। वो बाबा गंदा जिहा डब्बा सी। वो मैनू आखन लगा बाबा जी शाह जी थले उतरो, ए फर्स्ट क्लास की टिकट लईए। वो जो मैं डब्बे गया तो AC उसी लगा होवे, बड़ा कंफर्टेबल डब्बा, उहदे विच जनाब आवाज़ भी नहीं आउंदी, बंदा हिलदा भी नहीं, चाह भी नहीं रुड़दी उहदे च, ते बाहरों सारे डब्बे इक्को शक्ल दे सन ते लैन भी एक ही सी जिदे से जाना सी ते पायलट भी एक ही सी जिन्हें लैके जाना है ते मंजिल भी एक ही, पर अंदर दे हालात एक जैसे नहीं सन। ਇਹਦਾ मतलब है कब्रस्तान भावें समुंदरी दा होवे ते मौलवी जनाजा इक्को बनाने वाला होवे ना, अंदर दे हालात दसदे ने मुत्तकियां दे अंदर हालात होर हुंदे ने। जरा बोल दिओ मेरे नाल, मुत्तकी कब्रां सोहनियां किन्हां दियां होणगियां? मुत्तकियां। बोले नहीं मेरे नाल, पुत्र जुबान हलाओ, मुत्तकियां दियां। कब्रां सोहनियां किन्हां दियां होणगियां? मुत्तकियां दियां। अल्लाह किन्हां दे नाल है? मुत्तकियां दे। अल्लाह दे महबूब किहड़े ने? ए जिहड़े बंदियां दा दिल करदा ना असीं अंदर बाहर आउंदे आ ते अल्लाह को सानू इज्जत नाल नवाज छड्डे, जिन्हां दा दिल करदा ना इज्जत लब जाए, वो फरमांदा है फिर इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह, शक ना करया जे मेरी बारगाह विच इज्जत भी ओदी है अतकाकुम, जेड़ा तुहाडे विचों मुत्तकी हो जाए मैं उन्होंने इज्जत भी दे छड्डना। आ जेड़े बंदे समझदे ने ना अल्लाह दी रहमत दा गुसाया साडे ते हर वेले रवे, वो सूरह आराफ विच फरमांदा है व रहमती वसिअत कुल्ला शैइन, ओ मेरी रहमत हर जगह ही मौजूद है, चौरी सज्जे खब्बे नहीं वेखना भाई। ए जेड़े नन्हे बच्चे ने इन्हां नाल ते मेरी गल कोई नहीं, ते तुसीं मेरे अल वेख्या जी व रहमती वसिअत कुल्ला शैइन, वो फरमांदा है मेरी रहमत हर जगह ही मौजूद है, पर फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकून, मैं अपने कुदरत दे हत्थां नाल अपनी रहमत दा हकदार उन्होंने लिखना जेड़ा मुत्तकी हो जांदा है। बोली जाओ मेरे नाल जिन्हों समझ आ गई। अच्छा जेड़े बंदे समझते ना कोई रिस्क रोज़ी विच कोई कमी है, कोई रिस्क दा चौखा काम हो जाए, कोई रिस्क चंगा भला लभ जाए, वो सूरह तलाक कढ़ लवो, एक तवीज़ है सूरह तलाक दे अंदर, ये 65वां सूरह है, ते दूसरी आयत लाहा वाह दा मन है और ते मन दा मन है जेड़ा भी होवे कोई भी होवे, यतकिल्लाह दा मन है बस अल्लाह दी बारगाह विच मुत्तकी हो जाए, यजअल्लाहु मखरजा, यजअल्लाह दा मन है बनाना ते बनांदा रहांगा, मखरजा दा मन है निकलन दा राह। हुण आयत दा मन है वे ओए तुहाडे विचों अगर कोई मुत्तकी हो जाएगा ना ते ओहदे ते जदों भी औखी पीड़ी बनेगी ना मैं कढ़ देंगा। ठंडा बोलियो मज़ा नहीं आया, मैं फिर पढ़ लगा वमन यत्तकिल्लाह यजअल्लाहु मखरजा, और तुहाडे विचों अगर कोई मुत्तकी हो जाएगा ना ओहदे ते जिथे भी औखी पीड़ी बनेगी ना मैं कढ़ देंगा।
اور میرے سردارو آ جڑا کٹ دیاں گا دا میں ترجمہ مستقبل دے اندر پہ کرنا نا، وہ اے آیت منو مجبور پہ کر دیئے کہ دس چھڑ جے زندگی کدرے اڑ گئے تے اتھوں کٹ دیاں گا، تے جے کدرے قبر چڑھ گئے تے اتھوں ہی کٹ دیاں گا۔ تے اجے آیت مقدی نہیں، اگے گل ٹور دیئے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، او فرماندہ ہے میں پھر وعدہ کرنا اتھوں رزق دیاں گا متقیانوں جتھوں سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی گل دی سمجھ ہوندی ہے نا پئی، اگر کوئی برکت دی کمی محسوس کر دے ہو نا تے پھر میں ایک برکت دا تعویذ بھی تو دے چھڑنا پاک پتنوں لے کے آیا۔ اوے آہو بابے فرید دے بوئے تو اے فیض ہے، اتھوں اے لبے او فرماندے نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور لو جے اگر اَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ اے پنڈا والے آمنو مومن تے ہیں پر وَاتَّقَوْا اگر تسی متقی ہو جاؤ نا لَفَتَحْنَا ضرور ہم کھول دیں علیہم اوپر ان کے برکات من السماء والارض۔ اللہ فرماندہ ہے جے تسی متقی ہو جاؤ منو میرے جلال دی قسم ہے، اے میں لام تاکید دا معنی پہ کردہ جی لَفَتَحْنَا دا جڑا لام ہے نا او دا معنی میں توڑے سامنے کردہ جی پیا۔ اللہ فرماندہ ہے منو میرے جلال دی قسم ہے میں زمین آسمان دیاں برکتاں دے منہ انہاں بندیاں تے کھول دیاں گا جڑے متقی ہو جاؤ۔ کوئی سمجھ ہوندی ہے پہ جناب نو، کو پتہ چل دے پہ جناب نو، جنوں جنی کو سمجھ آگئی انہاں کو سبحان اللہ کہہ سکتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ ہن گفتگو شروع کر لی جائے، گل شروع کر لی جائے، اے تے پھر کوئی وڈائی کام میں متقی ہونا، آہو ولی ہون واسطے متقی ہونا جو لازمی ہے، تے پھر کو وڈا ساری کام ہونا ہے نا۔ اللہ دی قسمیں تواڈی سوچ ہوئے گی ایویں بہت آسان کام میں، بس تساں آنکھ نہیں تے میں قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دینے، اجے نہیں تواڈا دل کیتا پھر کوئی گل نہیں۔ اونج ٹھنڈ دی وجہ تو سبحان اللہ کو ٹھنڈا شنڈا نکلتا ہے پیا کہ اونجی اس طرح دے ہو جی میں بیٹھے ہو۔ اوے اے اگوں رمضان شریف دا مہینہ چڑھ دا ہے پیا، چاند ہوندہ ہے پیا، چاند تو بعد ہوندہ ہے نا پیا۔ یا اللہ فرماندہ ہے سورہ بقر دے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے میں تانوں بھکھا رکھے ہے پورا مہینہ تاکہ تسی متقی ہو جاؤ۔ وہ کوئی سمجھ آئی چھے گل دی؟ اے دا مطلب ہے جیڑا متقی نہیں ہویا او دے تے روزے گئے، او دیاں تے سہریاں گئیاں، او دیاں افطاریاں، پروگرام تو وڑ گیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ بھائی دیکھو جدو مقصد پورا نہ ہوئے تے محنت ضائع۔ ایش پوری محفل دا مقصد کی ہے کہ بندے پاک پتن دے نیڑے ہو جان۔ آئیڑا گند پیا ہے سوشل میڈیا دے ہوتے او ذرا چاڑ چوڑ لے جائے، تھوڑی جی گرد لے جائے بے حیائی دی تے بے ادبی دا پار پور ذرا لتھے تے بندے پالش ہو کے مدینے والے دے نیڑے ہو جان، کو بابے فرید دے نیڑے ہو جان، کو مولا علی دے نیڑے ہو جان۔ تے منوں دسو کہ گھنٹہ ممبر دے اتے بہ کے میں گڈی ٹر جانتے تواڈے چوں کوئی بندہ لاگے نہ جاوے پاک بدن دے تے پھر وڑ گیا نا، پھر تے ضائع ہو گیا۔ نہیں سمجھ آئی بھئی؟ پھر تے ایڈی دوروں پیر سدیا ہے تے ضائع ہو گیا، پھر تے لوڑ ہی نہیں سی۔ پھر تے دیکھو میں پھر عرض کرنا جڑے بندے کنک پہ ایسے گڑ دے نے، کنک پہ بیندے نے، وہ ایک کلے دے اندر ایک توڑا کنک دا سٹ دینے پہ انہوں پتہ ہے اللہ 50 توڑے دے کے ٹورے گا 6 مہینے بعد، تے جدہ تیلا نہ ہویا وہ جدہ پانی ضائع ہو گیا، محنت ضائع ہو گئی، وہ دا سارا کچھ پروگرام بڑھ گیا نا یار۔ وہ تے پھر سمجھو نا جیڑا کم جس محنت لے کیتا جائے اگر وہ نتیجہ نہ آئے تو وہ سارا پروگرام ختم ہو جاندہ ہے۔ اے دا مطلب ہے تواڈے وچوں جیڑا بندہ متقی نہ ہویا
ਉਹਦੀ ਤੇ ਇਫਤਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਹਜ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਦੀ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਜ਼ਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਤਕੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੀ ਕਰ ਲਏਗਾ। نہیں میری گل سنو، بندے عمرہ شریف واسطے جا رہے ہیں جناب، فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ فرماندا ہے محمد جی اے پہلا مجمع جیڑا محمد جی بھی چپ کر کے سن گیا ہے۔ اے یمن دے نا، یمن دے سرکار دے جڑے مرید سن نا یمن تو، وہ کرایہ نہیں سن نال لے کے آندے سن بھی جدے حال چلے آپ کھوا پیا لے گا، اللہ آپ کھوا پیا لے گا۔ وہ پھر یمن تو جدو مکے آنا تے پھر انہوں نے پیسے پوہے مک جانے تے پھر انہوں نے سوال کرنا بھی پلاؤ ہوئے کو کھواؤ پیاؤ۔ وہ اللہ نے فرمایا محبوب تزودو، اے جڑے یمن دے مرید نے انہوں آکھو کرایہ نال لے کے آیا کرو۔ یار دیکھو قرآن حکیم پڑھی جا رہے ہیں، تزودو میں ایس والے آیات دے ریفرنسز بھی دینا پسند نہیں کر رہا کہ فلانی، ورنہ میں پتہ ہے میں کیڑی سورہ چو کیڑی آیت پہ پڑھنا، میں پتہ ہے اس گل دا، لیکن میں چاہنا کہ زیادہ تو زیادہ میں پڑھ لواں۔ اللہ فرماندا ہے تزودو، میرا محمد جی اپنے یمن دے مریداں نو آکھو کرایہ نال لے کے آؤ۔ تے جدوں یہ گل ہو گئی نا تے ہن اللہ فرمایا حبیب انہوں نے آکھو خالی ہاتھ نہیں آئی دا، جدے کر جائیے او دے لیے بھی کچھ لے کے جائی دا ہے۔ ہون صحابہ نبی پاکل ویکھے آگے اللہ واسطے کیڑا فروٹ لے کے جانا ہے تے کیڑی ٹوکری لے کے جانی ہے تے کیڑا جڑا نا کوئی اپنا مٹھائی لے کے جانی ہے۔ اللہ نے آیت نازل کر کے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، محمد انہوں نے کہہ دے میں مکے بندے سدی تاسن متقی تے ہو جاؤ نا۔ اے دا مطلب ہے جیڑا متقی نہ آیا او دا عمرہ بھی وڑ گیا، ٹھنڈا بولے ہو بھاشا، او دا حج بھی گیا، او دا عمرہ بھی گیا، او دا روزہ بھی گیا، او دی تراویح بھی گئی۔ یہ سارے کام اللہ کروائے نے تاکہ متقی ہو جاؤ۔ ناراض ہو گئے ہو میرے نال، بولے نہیں میرے نال ٹھنڈا بول دیو پہ یار۔ قبلہ اللہ لہومہا ولا دماؤہا، اے وڈی عید اگوں آ جانی ہے تساں لے کے ٹور پینے نے، ویڑے لے کے ٹور پینے نے۔ اللہ آیت نازل کر کے فرمایا ہے اے منوں تے گوشت نہیں پہنچدا، آیت سے نہیں ینال اللہ لہومہا ولا دماؤہا، منوں تے گوشت نہیں پہنچدا۔ ٹھیک ترجمہ کرنا پیا، اوے منوں تے گوشت نہیں پہنچدا نا تے نہ منوں خون پہنچدا ہے۔ اچھا پروردگار پھر تو قربانی واجب کیوں کیتی ہے؟ اللہ فرماندا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، میں تے قربانیاں بھی تاں کرائیاں سن تاکہ تسی متقی ہو جاؤ۔ بولی آؤ میرے نال جنوں سمجھ آ گئی یہ گل دی، ہاں کو سمجھ آؤندی ہے پئی۔ اچھا سورہ نا مائدہ تو ایک آیت یاد آ رہی ہے، وہ 5 نمبر سورہ تے 27 نمبر آیت ہے مینوں ذہن چ آ رہی ہے، تے پیر بیٹھے نے تے پیراں چ میں مرید آدمی نالائق جہا بندہ ڈنگر جہا بندہ آ گیا تے سد لیا نے تے میں آ گئی جناب۔ تے اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُو عَلَيْهِمْ، وا دا معنی ہے اور تے اتلو دا معنی ہے اللہ فرماندا ہے محمد جی تلاوت فرماؤ، تے علیہم دا معنی اپنے صحابہ دے ہوتے نبع بنی آدم بالحق۔ اللہ فرماندے آدم دے 2 پتران دی او گل جڑی انہاں اپنے ابے نال کیتی سی جڑی بالکل سچی ہے، یاد جے نا محمد جی؟ از دا معنی ہے یاد جے نا، یاد جے نا محمد جی، یاد جے نا، یاد جے نا۔ کدوں آیا میں سمندری شہر وچ؟ جدوں بلایا جی کدوں آیا؟ کدوں آہ نہیں لاسٹ ٹائم تواڈے کول 9 ربیع الاول بیٹا یاد جے نا؟ یہ ادوں آکھیدا جدوں کٹھے ہوئیے۔
میں تانوں پیانا یاد تانوں یاد جے نا 9 ربیع الاول یاد جے نا کٹھے سا نا آ لکھے اللہ اپنے حبیب نو آندے آدم دے 2 پتر اپنے ابے نال گل پہ کر دے سن سونیا یاد ہی نا بولو جی اے دا مطلب ہے اے میٹنگ مصطفیٰ دیاں اکھاں تو چھپی نہیں ٹھنڈا بولے ہو میں پھر آکھن لگا اے میٹنگ مصطفیٰ دیاں اکھاں تو چھپی تے جدیاں اکھاں تو آدم دے پتران دی میٹنگ نہیں چھپ دی امتیاں دا اے ذکر کیویں چھپ جائے گا اے دا مطلب ہے دربار ایسلے مصطفیٰ دی نگاہ چھے جنہیں بیٹھے ہو سارے نبی دی نگاہ چ بیٹھے ہو جیڑا مندہ ہے منو حضور ویندے نے پہ او سرکار نو وخان لئی اچھی سبحان اللہ کے اچھا ہون فرمایا اذ قربا محمد جی جدوں آدم دے 2 پتراں اپنے ابے نو آکھیا سی ابا اے حضرت جی کی کر دو ٹھیک ہے اجے اجے تسی کچھ نہیں کر رہے یہ حالات نے اچھا چلو مسکران دے رہو اللہ تھوڑی مسکراہٹ نو سلامت رکھے اوہ ایسی نہ نلائق بندے ہیں 50-60 ہزار بندے تقریر دے آدیاں تو وہ 50-60 ہزار بندے جو کسی نو پلک نہیں چپکن دیں دے تو تسی تے پھر اپنے بیٹھے ہو یار اچھا میں عرض پہ کر لگا ساں کہ اذ قربا ایک عالمانہ ترجمہ ہے جب انہوں نے اللہ کا قرب طلب کیا ایک ذرا عارفانہ آپ عارف ہیں نا ایک عارفانہ ترجمہ ہے نا عارفانہ ترجمہ یہ ہے کہ ابے دے کول بہ کے دوہاں پتراں کیا ابا یہ جڑی پگ اللہ تینوں دیتی ہے سانوں کو تو ملنی ہے اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ آدم کو خلافت دی پگ سی وہ پتراں کیا ابا یہ پگ سانوں کیویں ملنی ہے جدوں پتراں کہنا ابا یہ سانوں پگ کیویں لبنی ہے تے اللہ پاک نے فرمایا محمد جی یاد جے پھر آدم نے اپنے پتراں نو آکھیا سی قربانن اے اٹھ کے قربانی کرو اے پگاں ایویں نہیں لبدیاں قربانی کرنی پیندی اور تانوں اللہ دا قرب چاہیے پھر قربانی کرو اٹھ کے اوے آ لکھے ہے اصول جیڑا جدے لئی جنی قربانی کرے گا او دا اونا نیڑے ہو جائے گا ٹھنڈا بولے ہو چاش نہیں آئی میں نو قربانی کرو پھر قربانی اچھا انہوں واقعہ لمحہ اونا جو دوہاں پتروں نو آکھنا قربانی کرو اے پتر ہوئے جو دوہاں پتروں نو آکھنا قربانی کرو تے ایک دا آسانی نکل پہ لے اب پیسے اللہ نو کی لوڑ ہے ساڑھے پیسے دی اے مال دی لوڑ ہے اللہ نو انہیں جا کے ہمیں سٹا جا پھڑ کے پھلے اندہ او جڑا دوجہ سی نا انہیں صاحب لایا اچھا اے مال لے کے سجن نیڑے آئے گا بھائی بولو جی نو سمجھ آئی مال ہے پیرا اتھانی محل تے دی تے اوقات ہی کوئی نہیں لیکن اگر ایدی وجہ تو سجن نیڑے ہونا ہے تے پھر میں کیوں نہ اپنی قیمتی شے ویکھاں یار دے نام تے دین لئی بولو یار جنہوں سمجھ آ رہی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سمجھان دی کوشش پہ کرنا او شکیا میں کیوں نہ کو ودیا شے ویکھاں تاکہ یار دا قرب لبنا ہے وہ دی وجہ تو وہ جا کے اپنے جانوراں وچوں سب تو قیمتی جانور دے پیر کٹن لگ پیا اچھا تیری وجہ تو رب مینوں اپنا قرب دے چھڑے گا بولے نہیں میرے نال یار لو جی پھر ایک دی قبول ہو گئی تے دوسرے دی مردود ہو گئی ہن جڑا مردود ہویا ہے نا او سکے قالا لا اقتلنک آئی ول کل یو میں تے نہیں تینوں چھڑنا میں تینوں مار چھڑنا ہے میں تینوں قتل کر دیاں گا او جڑا مردود ہویا ہے نا انہیں آکھے میں تینوں مار چھڑنا ہے تے پھر انہیں مار بھی چھڑے ہے جڑا مردود ہویا ہے نا انہیں قتل کیتا ہے تے جڑا مقبول ہو گیا ہے نا وہ قتل ہو گیا ہے کوئی نہیں سمجھے شاہ جی اپڑے ہو کوئی نہیں اپڑے پھر ایک باری آکھاں جیڑا مردود نا قتل انہیں کیتا ہے
تے جیڑا مقبول سی نا قتل ہویا ہے وہ ہن پاویں آدم دا پتر ہوئے یا علی دے پتر ہوئے. ٹھنڈا بولے ہو بادشاہ، جنہوں سمجھ آئی ہے انہوں میں سلوٹ کرنا جناب، جنہوں نہیں سمجھ آئی میں پھر آکھ دینا جناب جنہیں قتل کیتا ہے انہیں ادوں قتل کیتا ہے جدوں او مردود ہویا ہے، تے جیڑا قتل ہویا ہے نا او مقبول سی تاں قتل ہو گیا ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار جنہوں سمجھ آئیے. اچھا ہن جنہوں آکھے نا کالا میں I will kill you، میں تینوں قتل لا اقتلنا کا، میں تینوں قتل کر دیاں گا. اللہ فرماندہ ہے کالا، اٹینشن، کالا انما یتقبل اللہ من المتقین، لودی کرنا جیڑا متقی ہو جاندہ ہے. ہن میرا دل پہ کردہ ہے میں تقریر شروع کر لاں پر تسی میرے نال رل دے نہیں پہ. اگلے چند ایک منٹ میں تانوں دسنا چاہنا متقی کیویں ہوئیدا ہے. اے مقصد ہے اس پروگرام دا اے مقصد ہے تاکہ سمجھ آ جائے تسی لا خوف کیویں ہو جاؤ گے، تسی لا یحزنون کیویں ہو جاؤ گے. کس طرح تسی ولی ہو سکتے ہو؟ کوئی اوکھا کام میں کوئی ڈنڈ مارنے پیندے نے، کوئی بیٹھ کر کٹنیاں پہن گیاں نہیں، اللہ دی قسمیں نہیں. بڑا آسان کام میں تواڈا ہی دیر لگدا ہے پیا، تواڈی دیر لگدی ہے پی یار. او ذات دا بوہا کھلا ہے، کوئی نہیں سواد آیا. ٹھنڈا بولے ہو یار. لو جی سورہ بقرہ تو ایک آیت یاد آ گئی ہے، 2 نمبر سورہ تھے، 177 نمبر آئے تھے. اولئک هم المتقون، آخری الفاظ میں، اے آیت دے آخری الفاظ میں اولئک هم المتقون کی معنی ہے دا؟ جی حضرت 110% ٹھیک ہے، وہی لوگ متقین ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا نام کی اللہ عمر بات کرے، عزت دے، آپ کو برکت دے. ذرا کھڑے ہو جاؤ. لبی ہوں دوبارہ سنو. حضرت سورہ بقرہ 177 آئے تھے، آخری الفاظ میں اولئک هم المتقون کی معنی؟ ہاں ہم وہی متقین ہیں. تو سا سن لے پھر بھی چپ بیٹھے ہو کی؟ تساں سنے ہیں مولانا جاوید صاحب اٹھے نے انہاں آیت دے الفاظ دا ترجمہ کر کے دسے ہے کہ اللہ اس آیت دے انہاں لفظاں وچ ضمانت دتی ہے آنے جڑے متقین ہیں. اے دا مطلب ہے ہون اس آیت نو اسی پچھوں پڑھیے تاکہ سانو سمجھ آ جائے اسی کی کر کے متقی ہو جائیں گے. بولو نا یار جنہوں سمجھ آ گئی یہ گل دی. حضرت بڑی مہربانی، آپ نے میری بڑی مدد فرما دی. اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے. لو جی پھر پچھوں شروع کریے نا. تہاڈا نہیں دل کردا پہ سامنے بہ کے؟ جدا دل پہ کردا سبحان اللہ زبان نہ کیدا یار. اے میرے سامنے آ گیا قرآن حکیم اور اے سورہ بقرہ ہے اور 177 نمبر آیت میری آنکھاں دے سامنے آ گئی ہے. بڑی وڈی آیت ہے، بہت وڈی آیت ہے. اس آیت دے اتے صدیق شاہ صاحب میں وعدہ کرنا میں اگر زندہ رہا تو اس آیت دے اتے باقاعدہ کدی بہ کے ڈسکس کریں گے، لیکن اس وقت ضمنی اعتبار میں پڑھنا پیا اور جلدی نال مینوں میں جلدی اگے بھی نکلنا چاہنا. اے میرے اکھاں دے سامنے آ گئی ہے 177 نمبر آئے تھے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. بولو جناب جسے سمجھ آئیے بات. اے دو الفاظ میں ایک تو سمجھا لینے نے تے تو انہوں سمجھ آ جانی ہے بندہ ولی کیویں ہو سکتا ہے.
ایڈا لمبا چوڑا کام کوئی نہیں ولی ہونے واسطے کدھر پریشان بیٹھے ہو پتہ نہیں کی کرنا پیندا ولی ہونے واسطے ایویں چٹکے دی گل ہے صرف لیکن وہ چٹکا تسی لیندے نہیں اے معاف کرے آجے تسی وہ چٹکا سہندے نہیں حالانکہ اس چٹکے چ مزے بڑے نے برکت بڑی اس چٹکے دے اندر یا اللہ بندہ ولی کیویں ہو سکتا ہے وہ فرماندے وآت المالا اپنا مال دے لو گے بولو جناب اچھا یا اللہ دے لو گے اچھا مالک کتھے جمع کرانا ہے اپنا مال فرمایا اللہ بھی میری محبت اپنا مال دینا ہے میری محبت حب ہی وچ مال دینا ہے شاہ جی ایک پوائنٹ ایک اشارہ تو ہم دین لگا اگر وصول کر گئے تو تواڈا ہی ہے تواڈا ہی کرتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ اللہ فرمایا جی میں علی اپنا مال میری محبت ہی دیتا سی بھائی ولی جو ہونا ہے تو پھر اتھوں ہی لبنا ہے نا ولی جتھوں لبنی ہے مور او میں ہن کی کراں جناب کنتم خیر امت اخرجت تم بہترین امت ہو نکالی گئی ہو انسانیت کے نکالی گئی ہو اور بولو میرے نال انسانیت کے لیے نکالی گئی ہو نا حضرت جی پہلا معنی کی ہے امت بڑی چنگی ہے آڑے سی بیٹھے ہیں بہت چنگی امت ہے انساناں نو امر معروف دا حکم پہ دیندا ہے نہیں عن المنکر تو روک دیو پہ علماء بہت اچھی گل ہے پر جدو قرآن لفظ ناس لے کے آئے او دا ناس پھر آدم تو شروع ہوندا ہے تے قیامت تک چلدا ہے او جماعت لبو جدا فیض آدم تو شروع ہو کے قیامت تک ہر انسان دے حصے چ آئے شاہ جی کتھے ہو تسی دوبارہ عرض کر لگا او بندے لبو جنہ دا فیض آدم تو شروع ہو کے قیامت تک دے آخری انسان تک دے حصے چ آئے او بندے لبو جی نقش بندیاں دا پیر ہے نا مولانا ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نقش بندیاں دا پیر ہے نا تفسیر مظہری دے اندر فرماندے نے اے نبی دا گھر حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ تک پچھلے نبیاں دیاں امتاں اس بھی اگر کسی نو ولایت ملی سی نا تے وہ انہاں دی وجہ تو تے مل دی رہی بولے نہیں ہو جسے سمجھ آئی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے اب مر جاؤ یہ مر گئے مولوی ٹینشن لے گئے سیدہ دی چکی تو پہلے لنگر کی میں ملتا تھی پیا اور مر جاؤ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے ٹھنڈا بولے میں تکلیف ہوئی ہے میں پھر رکھنا چاہنا یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے اوے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے ٹھنڈا بولے ہو میں پھر رکھنا چاہنا اوے یہ چکی سیدہ کی چل رہی یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے آدم دی پوری امت اگر کوئی ولی ہے محمد دی اولاد دی وجہ تو ولی ہے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی ابراہیم کی امت میں کوئی ولی ہے تو علی کی وجہ سے ولی ہے اسماعیل کی امت میں کوئی ولی ہے یوسف کی امت میں کوئی ولی ہے تو وہ علی کی وجہ سے ولی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہا ہے جسے سمجھ آئی ہے مردوں کی طرح سبحان اللہ کا دور چلے گئے واپس جانا چاہتا ہوں واپس جانا چاہتا ہوں ٹھنڈا نہ بولو میرے ساتھ یہ فیضان ہے پاک پتن کا یہ خواجہ اجمیر کا فیضان ہے یہ علاؤ الدین علی احمد صابر کا فیض ہے جسے مل رہا ہے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہو حب ہی نے چھیڑ دیا جناب آوات المال علی حب ہی میری محبت میں دینا ہے میری محبت
اللہ دی قسم ولی ہونا کوئی ایڈی وڈی گل نہیں ہوئے. ٹھنڈا بولے ہوئے میں قسم چوک چھڑیے تو ہی چوک بیٹھے. اپنے چہرے ویکھو کسے نے کوئی بندہ توڑے چو مدرسے نہیں گیا پھر بھی ولایت مل جائے گی. لین دی تیاری تے کرو یار. گالی کوئی نہیں. فقیر دے ڈیرے چشت نگر آگے بہ جاؤ تے ایویں اٹھ کے ٹور جاؤ. نہیں ہوئے ایویں نہیں تو انہوں جان دیاں گے تسی آپ آکھو گے اسی نہیں لے سکتے تے پھر گل وکھری ہے تو انہوں دے کے ٹوران گے سودا. کیمرے چل رہے ہیں جناب آپ کے. سبحان اللہ اونچی آواز سے کہو ذرا. میں عرض پہ کرنا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. میری محبت جب اپنا مال دینا جی. میری محبت حب ہی دی. میری کدی محبت اللہ. کدی محبت اللہ. اچھی آنکھو نہیں آواز آئی. اللہ دی محبت. اللہ دی محبت. آج جڑے بندے نظرانہ سڑ دے ہو پے یہ کنوں دین دے ہو پے. اللہ دے پیار اس منو پڑھا رہے ہو. او گل سنو انج نہیں ہوندا. یہ تانوں نلائق تے پیار ہوندا ہے پیا تے پیش کر دیو پہ. یہ میں لے جانے نال. اصول وے جدے پیار اس دئیے نا انہوں ہی دئی دے. شاہ صاحب جدے پیار ہی دئیے نا پیر جی مل پیر جی جدے پیار ہی دئیے انہوں ہی دئی دے. تو انہیں میری محبت جب اپنا مال دیو گے تے پھر ولی ہو جاؤ گے تے پھر انہیں آسی لے انہیں مال تیرے کل. وہ فرماندہ ہے کفن پا کے آ جاندے ہو مال پیچھے چھڑ ڈاؤں دے ہو. انجی نہیں گل. چل پھر تیری محبت ہی دینا ہے تینوں ہی دینا ہے پھر تو سمندری آ جا. وہ فرماندہ ہے میں ان تو پاک ہاں. اوے جیڑا آوے جاوے وہ اللہ ہی نہیں رہندا. ٹھنڈا بولے ہو باشاؤ. لے تو ان تو پاکے اسی اپڑیے تے پچھنا. اور تو سے جو